تو آج ہم بات کر رہے ہیں جمعہ کے دن کی۔ ہمارے پاس ایک تحریر ہے جمعہ برکتوں بھرا دن کے عنوان سے، جی اور اس میں ایک گھر کے اندر جمعے کے دن کا جو ماحول ہوتا ہے، جو اہمیت ہے، اسے بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ اچھا تو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دن کیسے روحانی طور پر اور گھر کے ماحول کے لحاظ سے اتنا خاص بن جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ بات آپ نے صحیح کہی کہ یہ صرف نماز جمعہ کی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ تحریر بھی یہی بتاتی ہے کہ اصل میں یہ پورے دن کا ایک اہتمام ہے۔ ہاں صبح سے شام تک نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے جو اسے باقی دنوں سے الگ کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ اہتمام تو صبح سویرے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جی تحریر میں ذکر ہے کہ دادی اماں فجر کے بعد سورت کہف کی تلاوت کر رہی ہوتی ہیں، پھر امی جان کچن میں لگی ہوئی ہیں، خاص پکوان تیار ہو رہا ہے، بریانی، کوئی میٹھی چیز، اچھا یعنی پہلے سے طے ہوتا ہے کہ آج یہ پکے گا۔ ہاں بالکل، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ابو جان خود بازار جا رہے ہیں سارا سامان لینے، چاول، گوشت، دہی، اور گلاب جامن بھی شاید۔ جی ہاں، گلاب جامن بھی۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہیں نا، یہ واقعی بتاتی ہیں کہ اس دن کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے۔ بالکل، اور یہاں ایک اور دلچسپ پہلو ہے، وہ یہ کہ ظاہری تیاری کے ساتھ ساتھ باطنی تیاری بھی چل رہی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک طرف تو کھانے پینے کا اہتمام ہے، دوسری طرف گھر کی صفائی ستھرائی ہو رہی ہے۔ ہاں، یہ بھی ذکر ہے کہ بچے بھی مدد کر رہے ہیں، جھاڑو پوچھا لگا رہے ہیں۔ جی، اور پھر آتی ہے ذاتی پاکیزگی کی باری، غسل کرنا، صاف ستھرے یا شاید نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا۔ صحیح۔ تو یہ صرف رسم نہیں ہے، یہ اصل میں ذہنی اور روحانی طور پر خود کو اس دن کے لیے تیار کرنا ہے۔ یعنی یہ سب کام دادی کی تلاوت سے لے کر ابو کے بازار جانے تک اور بچوں کی صفائی۔ جی، یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ گھر کا ہر فرد اس دن کی برکت حاصل کرنے کی کوشش میں شامل ہو، ایک مشترکہ مقصد ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، پھر جمعہ کی نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ جی گھر کے مرد اور بچے تیار ہو کر مسجد جا رہے ہیں، خواتین گھر پر ہیں لیکن وہ بھی شریک ہیں، ٹی وی یا ریڈیو پر خطبہ سن رہی ہیں۔ بالکل، تو وہ بھی اس اجتماعی عبادت کا حصہ بن رہی ہیں۔ اور پھر نماز کے بعد وہ لمحہ آتا ہے جس کا شاید سب کو انتظار ہوتا ہے۔ دسترخوان کا۔ جی، پورا خاندان اکٹھا ہے، گرما گرم بریانی، رائتا، میٹھا، اور وہ ایک دوسرے کو جمعہ مبارک کہنا۔ ہاں، مسکراہٹ کے ساتھ۔ تحریر میں اسے رحمتوں کا جشن کہا گیا ہے۔ کیا خوبصورت تعبیر ہے۔ واقعی یہ منظر کسی تہوار سے کم نہیں لگتا۔ اور دیکھیں، تحریر صرف کھانے کا ذکر نہیں کر رہی ہے، وہ اس لمحے کی خوشی، وہ جو اپنائیت ہے، اس پر زور دے رہی ہے۔ صحیح، یعنی دسترخوان صرف پیٹ بھرنے کی جگہ نہیں ہے، وہ رشتے مضبوط کرنے کا، ہفتے بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد ساتھ بیٹھ کر سکون پانے کا ذریعہ ہے۔ یہ بات تو ہے۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ کیسے یہ انفرادی کام، جیسے کسی کا تلاوت کرنا، کسی کا کھانا پکانا، کسی کا صفائی کرنا، تیار ہونا، یہ سب مل کر ایک اجتماعی، ایک بابرکت ماحول بنا دیتے ہیں۔ اور اس ماحول میں روزمرہ کے عام کام بھی عبادت جیسے لگنے لگتے ہیں۔ یہ دین کو زندگی سے الگ نہیں کرتا، بلکہ اسی کا حصہ بنا دیتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور تحریر کا جو آخری پیغام ہے وہ بھی یہی ہے کہ جب سارا گھر مل کر جمعہ کے اس جذبے کو اپناتا ہے، اس کے آداب کا خیال رکھتا ہے، تو گھر پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جی بالکل، یہ روایات، یہ معمولات بلا شبہ بہت خوبصورت ہیں اور نسل در نسل چلتے ہیں، لیکن یہاں ایک بات سوچنے کی ہے۔ جی؟ وہ یہ کہ ان بیان کردہ معمولات سے ہٹ کر اگر ہم جمعہ کے اصل جوہر کو دیکھیں، یعنی اللہ کی طرف توجہ، مل جل کر رہنا، شکر گزاری کا احساس، صحیح۔ تو کیا اس جوہر کو، اس احساس کو ہفتے کے باقی دنوں میں بھی کسی نہ کسی طرح زندہ رکھا جا سکتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ایک دن کے لیے پورے گھر کی مثبت توانائی، ساری توجہ ایک نقطے پر مرکوز ہوتی ہے، تو اس کا مجموعی طور پر گھر کے ماحول پر، وہاں رہنے والوں کی نفسیات پر کیا اثر پڑتا ہوگا؟ شاید کافی گہرا اور دیرپا اثر ہوتا ہو۔ یہ وہ پہلو ہے جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔